نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے روح دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے پیغام قرآن و سنت و فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور کلمہ نے دی روح دے مطابق انہاں تے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت وچ رہن والا کلمہ نے اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نزل مذہب ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا بندہ بنے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں اج حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دا انیس الارواح دے وچوں ذکر کران گے۔ کتاب انیس الارواح جڑی شہنشاہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کچھ سنیا انہوں کٹھیاں کر کے کتاب انیس الارواح بناتی تاکہ انہوں نے نسلیں اس تو فائدہ حاصل کرنا۔ سورہ یونس دی 62ویں ہے پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوندی۔ رب سونے فرمایا یاد رکھو کوئی شک نہیں میرا دوست نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے اللہ والی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست ہے میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میرے دلوں دوستی لائی کشتیاں پھو کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے اور دوستی دا حق ادا کیتا۔ تمام شیطانی پروگراموں چوں نکل کے نفس شیطان دنیا نے پجاریاں تو الگ ہو گئے، گمراہ فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں تو الگ ہو گئے۔ انہاں قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور اپنا اندر نورانی کیتا تو پھر اپنی روح نو دے ذریعے میری بارگاہ تک حاضر ہوئے اور پھر میں انہاں نو اپنے دیدار دی نعمت تو نوازیا۔ اور یہ میرے دوست نے سچے جنہاں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے۔ انہیں اللہ والے وچ ایک اللہ والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تے جنہاں دے ملفوظات سن کے خواجہ صاحب نے کٹھے کیتے اور وہ نام انیس الارواح رکھیا۔ کتاب دا نام انیس الارواح لکھیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میں دوسرے میرے پیر بھائی درویش حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر ہوئے تو موت کے بارے گفتگو ہوئی اور آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرنا دن رات دے قیام اور عبادت فاضلہ تو بہتر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ وچوں سب تو اچھا زاہد او ہے جڑا موت نو یاد رکھے اور ہمیشہ موت دے شغل وچ رہے۔ ایداں دا زاہد قبر دے وچ بہشت دا سبزہ زاد دیکھے گا۔ پھر فرمایا کہ جڑا حضرت آدم علیہ السلام نو یاد کردا ہے اور صلوات اللہ علیہ 3 واری کہندا ہے اللہ سونا وہ سارے گناہ بخش دیندا ہے اگرچہ وہ گناہ دریا تو بھی زیادہ ہون اور وہ پڑوس وچ ہوئے گا۔ اور جڑا حضرت داؤد علیہ السلام نو یاد کرے اور 3 واری صلوات اللہ علیہ کہے بہشت وچ جس دروازے چاہے گا داخل ہوئے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نبیاں دے یاد کرن دے وچ اللہ سونا انہاں دے ہفت اندام دے اوتے دوزخ نو حرام کرے گا
مسجد وچ چراغ بھیجن دے بارے گفتگو ہوئی. آپ نے زبان مبارک فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماؤندے نے کہ جڑا شخص ایک رات مسجد دے اندر چراغ بھیجدا ہے وہ 1 سال دے گناہ معاف کر دتے جاندے نے اور 1 سال دی نیکیاں وہ نامہ اعمال چ لکھیاں جاندیاں نے اور بہشت وچ وہ واسطے ایک شہر بنایا جاتا ہے. اور جڑا شخص 1 مہینے تک لگاتار مسجد دے اندر چراغ بھیجے تے اللہ سونا وہ واسطے کھل جاندے نے جس دروازے تو چاہے وہ داخل ہوئے اور دنیا تو انتقال کرن تو پہلا ہی وہ اپنی جگہ جنت بھی دیکھ لینا ہے اور بہشت وچ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت نصیب ہوندی ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ میں حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ زبان مبارک جو سنیا کہ جڑا شخص مسجد چراغ بھیجدا ہے تے جس ویلے دی روشنی مسجد وچ ہوندی ہے تے سارے فرشتے دے واسطے بخشش طلب کردے نے. آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا شخص درویشاں نوں کھانا کھلاوندا ہے وہ سارے گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ 3 قسم دے لوگ بہشت وچ نہیں جان گے. ایک جھوٹ بولن والا درویش، دوسرا کنجوس دولت مند، تیسرا خیانت کرنے والا سوداگر، کیونکہ تینوں نوں سخت عذاب ہوئے گا. ایسے جدوں درویش جھوٹا اور دولت مند بخیل بن جائے اور سوداگر خیانت کرنے والا بن جائے تو اللہ سونا زمین تو برکت چک لینا. پھر ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص دن رات ہر نماز تو بعد سورہ یاسین اور آیت الکرسی 1 دفعہ اور قل ہو اللہ 3 باری پڑھے تو اللہ سونا وہ مال وہ عمر نوں زیادہ کردا ہے اور ان قیامت دے میدان اور پل صراط دے حساب وچ آسانی ہوندی ہے. خواجہ علیہ رحمت نے جدو یہ بیان فرمایا اور یہ بیان ختم کیتا تے آپ اللہ سونے دی یاد مشغول ہو گئے، یعنی ذکر الہی لگ گئے، عبادت وچ مصروف ہو گئے. تے حضرت خواجہ مہندی چشتی رحمت اللہ فرماندے میں اور دوجے درویش واپس آ گئے. اج دی ساری گفتگو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ نماز دی باجماعت پابندی کریے. ہو سکے تو نماز فرض تو بعد سورہ یاسین آیت الکرسی اور 3 باری قرآن شریف ضرور پڑھیے. تے جھوٹے درویشاں تو، کنجوس دولت منداں تو اور خیانت کرنے والے کاروباری لوگوں تو دور رہیے اور مسجد دے وچ روشنی کرنے کا انتظام کریے. مسجد دی دیگر ضروریات کا بھی خیال کریے. اپنے حسب حیثیت جو ہو سکے مسجد کی خدمت کریے، مسجد وچ روشنیاں کریے. اج تو چراغ نہیں، اج تو بجلیاں تے بجلی کا انتظام کریے. مسجد کا بل دے دیے، مسجد واسطے صفا کا انتظام کر دیے، مسجد کی صفائی کریے، مسجد کی مرمت کریے، نویاں مسجداں بنائیے. جو مسجد واسطے جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ دے گھر نے، اللہ سونے اپنی مہمانی واسطے بنائے نے تاکہ مسلمان میری مہمانی دے مزے لین ہر 5 ٹائم میرے حضور حاضر ہوں تاکہ میں انہاں دی صفائی کراں، اندروں اندروں ظلمت کڈا اور نور پراں تاکہ انہاں دی روح قوت پرواز پیدا ہو جائے. روح انہاں دی یہ جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے. تو موت نو یاد رکھنا چاہیے، مرنا ایک دن جانا، ہر لمحہ موت نو یاد رکھو. جو کچھ دنیا اسی کر رہے ہیں سب کا حساب دینا پینا. تے جڑا شخص موت نو یاد رکھدا تو گناہاں تو بچیا رہندا، نیکی دی رغبت کردا، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردا. تے انبیاء علیہ السلام دا نام لینا بھی باعث برکت ہے. تے انبیاء علیہ السلام دی تعلیم دے تعلیمات تے عمل کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنا، یہی سارا دین ہے. اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان نو اللہ دی بارگاہ تک لے جاندی ہے، کیونکہ ساڑے پیارے آقا و مولا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن سے عملی.
اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے اندر قرآن و سنت چھڑ چلیا، اگر تسی انہوں مضبوطی نہ پھڑی رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ یعنی اس حدیث پاک جو نکلیا کہ قرآن و سنت تو علاوہ تمام علم جڑے ہو گمراہی دا پروگرام تے ہدایت و نجات کامیابیاں برکتاں روئی دا واحد پروگرام جڑا ہو قرآن و سنت ہے۔ تے جنہیں قرآن و سنت نو چھڈ کے غیراں دے علم نو پھڑیا وہ مار کھا گئے۔ آج دے دور یہی کچھ ہے کہ اول تک قرآن پاک تو اسی دور ہے، یا کچھ گلاں تے عمل کرنا کچھ تے نہیں کرنا، ہمیشہ غیراں دے بنائی کتاباں دے علماں دی دعوتاں لوکاں نوں دندے رہنے ہیں۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے سانوں قرآن و سنت دی تعلیمات نو فروغ دئیے، اور جڑے قرآن و سنت دی تعلیمات نو فروغ دندے ہیں انہاں دی مدد کریے، انہاں دی خدمت کریے، انہاں نوں تعاون کریے۔ تے لیکن اور انہاں منافق مسلماناں تے افسوس ہے جڑے قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطاناں دی بنائیاں کتاباں دیاں فروغ دین ڈے نے، تڑا تڑا چھاپ دے انہاں نوں، جی سائنس نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ حالانکہ اسلام دشمن قوتاں جنیاں بھی نے جڑیاں کتاباں لکھ دے آ، انہاں کتاباں دے اندر ظلمت دی کیفیت موجود ہوندی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنس جڑی جنی مرضی ترقی کر لے الحمدللہ وہ قرآن و سنت دی صداقت دے تے گواہی دے گی، منے نہ منے، کیونکہ جو کچھ بھی دنیا جہان دے علم جڑے قرآن کریم چ موجود ہے، جب ہر شخص قرآن پاک دے اندر موجود ہے تو سانو دوجیاں دے علماں دے پیچھے دوڑن دی کی لوڑ ہے۔ سائنس جویں جویں ترقی کردی جاندی ہے اسلام قرآن سچا ثابت ہوئی جاندہ ہے، تے جڑیاں گلاں اج ثابت کرنے ہیں سانو 1400 سال پہلے ہی اللہ سونے دسیاں ہوئی ہیں، تو سانو کسی ہور علماں دی لوڑ نہیں، انہاں دے کتاباں دی علماں دی لوڑ نہیں، انہاں دے مفکراں دی کوئی اطاعت کرنے دی لوڑ نہیں۔ ساڈے آسے آتی اللہ آتی رسول کافی ہے، قرآن پاک سب کچھ موجود ہے۔ اس واسطے قرآن پاک نو فروغ دینا چاہیے تے اپنی منزل اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنی چاہیے ہے، بلکہ انہاں لوگوں نو ثابت کرو کہ جو تسی تحقیق اج کرن رہے ہو یہ تو سانو رب سونے پہلے ہی دسی ہوئی ہے، تو سانو چاہیے انہوں نے قرآن دی دعوت دئیے، تے چاہے جائے کہ انہوں دی کتابوں نے چھاپ کے کچھ تو دانستہ ایجنٹ ہے انہوں دے، کچھ بھلیکھے بھوڑے پنشی جڑے وہ کافروں دی کتابوں نے فروغ دندے ہیں اور ترقی دا نام دندے ہیں۔ ترقی دا واحد ذریعہ قرآن و سنت ہے، امن دا واحد ذریعہ، خوشحالی دا واحد ذریعہ، کامیابیاں دا واحد ذریعہ، اللہ دی بارگاہ تک رسائی دا واحد ذریعہ قرآن و سنت ہے، نہ کہ اسلام دشمن قوتاں دی لکھیاں ہوئیاں کتاباں جنہیں بھی انہیں رنگ برنگے علم ایجاد کیتے ہیں اور روحانی علم بھی ایجاد کیتے ہیں، ریکی، یوگا، ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، سمدھا ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس، سائیککزم، سپرچولیزم وغیرہ وغیرہ، پامسٹریاں، نجوم، یہ سارے شیطانی علم ہے۔ سچا علم قرآن و سنت کا علم ہے۔ اس واسطے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے اندر قرآن و سنت چھڑ چلے ہاں، جنہاں نوں مضبوطی نہ پڑھی رکھو کدے گمراہ نہیں ہوو گے، تے جنہاں قرآن و سنت نوں چھڈ کے نہ شیطانی علماں دے پیچھے لگے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو زبانی حال تو یہ کہہ رہے ہم تو ڈوبے ہیں سرم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ سچی روحانیت اسلام دی روحانیت ہے اور فطری روحانیت انسانیت ساز ہے، یہ سارے پروگرام انسانیت کچھ ہے، تو سانو چاہیے فنا فل قرآن و سنت ہو جائیے، فنا فلا ہو جائیے، لیکن تا ہی ہوا گے اگر اسی اپنے دل نو صاف کریں گے تے اپنے من نو صاف کر کے سچے علماء مشائخ صحیح العقیدہ علماء مشائخ دی خدمت میں حاضر ہوں گے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریں گے، انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریں گے، اور انہاں سچے علماء مشائخ دی خدمت صحبت زیارت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نصیبہ والے نے مل دی ہے۔
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਲੀ ਸਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਲਸਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਲਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਲਮਾ ਮਸ਼ਾਇਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਲੀ ਬਦਬਖਤ ਰੂਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕੋਰ ਚਸ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤਲਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਫਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਬਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਨਾ ਫੇ ਤੌਹੀਦ ਗਰਕ ਫੇ ਤੌਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ چاہیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو انسان چاہیے اپنے پیر و مرشد کے سے معزز کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، نوری جاگ لوائیے اپنے اندر، پھر نوری بوٹی نے پھر نوری ذکر دا ملے قرآن و سنت نور دا پانی دئیے، اور اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے تاکہ روح ساڑی باتیں جو پرواز کرے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ دے وچ حاضری دا شرف حاصل کرے اور دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساری خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری یاد دار عطا فرما۔ تمام شیطانی پروگرامات جو نکل کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کرنے والا قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا، ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا بندہ بنا۔ اللہ نبی وارث اللہ بیس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔